آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ طریقہ مبارکہ تھا، جب آپ نماز کے لیے مسجد نبوی شریف میں تشریف لے جاتے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر مبارک کے سامنے سے گزرتے، پھر گزرتے ہوئے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے سامنے سے گزرتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے السلام علیکم یا اہل البیت، اے اہل بیت رسول تم پر سلامتی ہو۔ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے تو حضور نے آواز سنی فسمع حسینا یبکی، کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے ہیں۔ چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال بکمال کے وقت حضرت سیدنا امام حسین کی عمر مبارک 7 سال تھی، تو ظاہر سی بات ہے یہ وصال مبارک سے پہلے کا واقعہ ہے، تو اس وقت حضرت امام حسین کی عمر مبارک کوئی 4 یا 5 سال ہوگی۔ تو آقا علیہ السلام نے حضرت امام حسین کو روتے ہوئے دیکھا تو حضور داخل بیتن، سیدہ خاتون جنت کے گھر داخل ہو گیا۔ حضور نے دیکھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کسی کام میں مصروف ہیں، حضرت امام حسین رو رہے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے برجستہ فرمایا یا فاطمہ تو بنتی، اے میری بیٹی فاطمہ، ان بکاء یؤذی ہے، تجھے کئی بار بتایا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ حسین کا رونا مجھ مصطفیٰ کو اذیت دیتا ہے، مجھ مصطفیٰ کو تکلیف دیتا ہے، حسین جب طبی تقاضے سے روئے تو میں مصطفیٰ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ حضرات گرامی، یہ قابل توجہ بات ہے، ایک ایسا تبصرہ، ایک ایسا تجزیہ جو ہر مومن و مسلمان کو کرنا چاہیے، ہر کلمہ گو کو کرنا چاہیے، کہ جب طبی تقاضے کے ساتھ طبیعت کے اعتبار سے بچہ روتا ہے، امام علی مقام روتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مطہر پر تکلیف واقع ہوتی ہے، حضور کے دل پاک کو اذیت پہنچتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام غمناک ہو جاتے ہیں۔ تو جب طبیعت کے تقاضے سے حسین روئے، آقا علیہ السلام کو تکلیف ہو، تو جب حسین کو رلایا گیا، حسین کو تڑپایا گیا، میدان کربلا کے اندر حسین کے جگر پاروں کو حسین کے سامنے ذبح کیا گیا، حسین کی اولاد کو ذبح کیا گیا، حسین کے نوکروں کو ذبح کیا گیا، حسین کے غلاموں کو ذبح کیا گیا، حسین سے پیار کرنے والوں کو وہاں پر قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اور امام علی مقام امام حسین کو جمعہ کے دن دوپہر کے وقت آپ کو بھی پیاسا بھوکا شہید کر دیا گیا۔ امام حسین طبی تقاضے سے روئیں تو حضور کو تکلیف ہوتی ہے، جب امام حسین کو رلایا گیا، امام حسین کو تڑپایا گیا، تو ایمان سے بتائیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر اذیت پہنچی ہوگی، حضور کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ تو آج بھی وہ مسلمان یزید کے حمایتی بننے کے لیے تیار ہیں، جو یزید کے گن گاتے ہیں، یزید کے گیت گاتے ہیں، اور اس کی خلافت کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور معاذ اللہ اس کو طرح طرح کے تمغے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ مولا قیامت کے دن ہمارا حشر حسین کے ساتھ ہو، ان کا حشر یزید کے ساتھ ہو۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم حسین کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں، اور یہ اگر یزید سے پیار کرتے ہیں تو یزید کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں۔ اگر ان سے کہا جائے کہ اپنے بیٹے کا نام کم از کم یزید تو رکھ لو، یہ بیٹے کا نام یزید رکھنا گوارا نہیں کریں گے، پر انہیں سمجھ نہیں آتی کہ دنیا میں کتنے غلام حسین ہیں، کتنے غلام رسول ہیں، کتنے غلام حسن ہیں جو اہل بیت پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ لہذا حسین سے پیار کرنا یہ قرآن و سنت کا تقاضا ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پاک کا تقاضا ہے، حضور کی محبت کا تقاضا ہے، حضور کی حدیث کا تقاضا ہے، حضور کے فرمان کا تقاضا ہے۔ لہذا جنہوں نے آقا کریم کے دل کو تکلیف پہنچائی، جنہوں نے حسین کو تکلیف پہنچائی، سمجھو حضور کو تکلیف پہنچائی، جنہوں نے حضور کو تکلیف پہنچائی سمجھ لیں کہ اس نے خدا کو تکلیف پہنچائی۔ جس نے خدا کو تکلیف پہنچائی تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ نہ اس کو زمین جگہ دے گی، نہ آسمان جگہ دے گا، نہ قبر جگہ دے گی، نہ محشر جگہ دے گا۔ لہذا ایسے لوگ عذاب نار کے قابل ہیں۔ حضرات گرامی، ہم چاہتے ہیں کہ مولا ہمارا حشر حسین کے ساتھ کرنا، اس لیے کہ ہم آج بھی حسینی ہیں، کل بھی حسینی ہوں گے، الحمدللہ ہم قیامت کے دن بھی حسین کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ اسی لیے کہا نا، حضرت انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔